खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स की कामयाबी के लिए और ख़ास तौर पे आज के इस दिन के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए जब हम खुदा के कलाम को सीखने को हैं। यकीनन आप सब बहुत बरकत पाएंगे। बहुत सारी गवाहियाँ जो हमें मौसूल हो रही हैं, ख़ास तौर पे खुदा के कलाम को सीखने की बदौलत जो ज़िंदगियों में तब्दीली आ रही है और जो खुदा के कलाम को वुसअत मिल रही है, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और आपका जो फीडबैक है ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। सो ज़रूर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक इस प्रोग्राम के ताल्लुक से ज़रूर दें ताकि ये फीडबैक बहुत सारे लोगों के लिए इनकरेजमेंट का सबब ठहरे। आज इस तीसरे सीज़न का ये 31वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और आज इस प्रोग्राम में जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है ताकि खुदा के कलाम की सच्चाइयों को हम सब के साथ शेयर करें, मुख्तसरन तारुफ आपके साथ इनका करवाते चलें, हमें ज्वाइन किया है पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और इनके साथ पास्टर सरवर मसीह साहब ने। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मालिक यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हजूरी में आते हैं और तेरे फजल के तख्त के सामने अपने आप को पेश करते हैं। हम इससे हर एक को छू ले और ऐ खुदा आज कलाम की बातें सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बरकत, ज़िंदगी, शिफा, ताजगी, नजात का बाइस बने और बख्श दे कि आए खुदा उन तेरे लोगों की ज़िंदगियों पर तेरा ताज़ा मसा ठहर जाए और सब आए खुदा देखने वाले अजीज़ों को आज अपनी हजूरी से खुदा उन फ्रेश एनॉइंटिंग दे, अंडरस्टैंडिंग दे, फ़हम दे, हिकमत और दानिश से मामूर कर। और आए खुदा सारे आए खुदा उन अजीज़ों को, अब आप तेरे बंदा पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब को और अपने साथी खादिम को और सारे स्टाफ को आए खुदा तेरे पाक और बुज़ुर्ग और कवी हाथ के नीचे लाते हैं। सबको ब्लेस कर और अपने जलाल बादशाही की वुसअत, नजात और शिफा और ताजगी और बहाली के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र हो तो अपने लोगों के साथ है। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 4था बाब 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में ये मरकूम है। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहाँ ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से यसाया नबी की जो पेशगोई है, नबूवत है, उसका ज़िक्र करते हुए खुदावंद यीशु मसीह दिखाई देते हैं। वो यसाया की किताब में से वही हवाला भी पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। इसमें पिनहा जो सच्चाइयाँ हैं, जो सताकतें हैं, हम ज़रूर इनके ताल्लुक़ से सीखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से हम जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। चूँकि बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतब मौजूद थीं पुराने अहदनामे की, जब खुदावंद यीशु मसीह तिलावत करने के लिए उठे हैं और खड़े हुए हैं, तो उसमें से ना शरीयत की कोई किताब दी गई है, ना अंबियाए असगर की कोई किताब दी गई है, ना तवारीख की कोई कुतब दी गई हैं और न ही कोई शायरी की किताब दी गई है। उसमें से बड़ा एक स्पेसिफिकली इंतखाब किया गया है अंबियाए अकबर में से, यसाया नबी के सहीफ़े का एक उन्हें चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है। फिर कैसी खुशायंद और ख़ूबसूरत बात है कि स्पेसिफिकली वही हवाला उन्होंने तिलावत किया, पढ़ा है, जो उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जो प्रोफेटिक वर्ड्स हैं
وہ یہاں پہ بیان کیے گئے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یسایہ ہی کی کتاب پڑھنے کے لیے کیوں دی گئی ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ اس خوبصورت سوال کے لیے۔ ایک آیت کے ساتھ میں اس کا جواب دینا چاہوں گا، پھر اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ امثال 25ویں باب کی 25ویں آیت مبارکہ ہے، وہاں پہ لکھا ہے وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ یہ جو دور تھا بیسیکلی اس وقت، اگر ہم اس سارے منظر نامے پر غور کریں تو رومی استحصال جو تھا وہ اپنے بامی عروج پر تھا، اور اسی طریقے سے فقیہوں اور فریسیوں اور کاہنوں اور لاویوں کا جو کردار، رویہ اور مزاج تھا وہ بھی ہمیں ایلی کاہن کے 2 بیٹے جو حفنی اور فنحاس تھے انہی کی طرح لگتا تھا، کیونکہ اس دور میں بھی جب ہم سیموئیل کی پہلی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو لوگ قربانی سے گھن کھانے لگے، یا سادہ لفظوں میں کہے تو عبادت تک سے وہ عاجز آگے تھے۔ اور اس دور میں بھی فقیہی اور فریسی جو تھے وہ عبادتوں کو، نمازوں کو، دعاؤں کو طول دیتے تھے۔ تو یہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر، دینی طور پر، حتیٰ کہ خاندانی طور پر بھی استحصال کا ایک بڑا دور تھا جس میں سے وہ گزر رہے تھے۔ اور چند سال پہلے یا چند دہائیاں پہلے اگر دیکھیں تو یہودا مقابی جو تھا اس نے ہیکل کو جب دوبارہ حاصل کیا اور عید تجدید بھی اس کے سلسلے میں منائی جاتی رہی، تو اب ان کی امید جو تھی وہ بالکل عروج پر پہنچ چکی تھی کہ ابھی ہمیں قریب ہے کہ آزادی مل جائے، اور مسیحا جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل ہمارے پاس ہے اور آنے والا ہے۔ اور اس کا پہلا جو نشان جو تھا وہ نظر آنے لگ گیا، اور وہ یوحنا استباغی کی صورت میں نظر آیا، کیونکہ تقریباً 4 صدیاں، 400 سال خدا خاموش رہا، اور اب جب خدا کی آواز آئی ہے تو اس کے بندہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے توسط سے آئی ہے، تو وہ اس میں امید میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہم نے حوالہ لیا امثال 25ویں باب کی 25ویں آیت مبارکہ کا کہ وہ خوشخبری جو دور سے آتی ہے وہ تھکے ماندے جان کے لیے یا تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈے پانی کی مانند ہوتی ہے۔ اور یہ ایک عام طرز فکر بھی ہے، ہماری عادات کا حصہ بھی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوں یا قسم پرسی کی حالت میں سے گزر رہے ہوں تو ہم اپنے اچھے دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ فلاں دن کتنے ہی اچھے تھے، ہم بافرات، ہمارے پاس وسائل تھے، ہم اچھے وسائل کے ساتھ رہتے تھے، ہمارا رہن سہن اچھا تھا، حالات بہت اچھے تھے، تو ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو پہلی وجہ جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس یسایہ کے صحیفہ میں یا یسایہ کی کتاب میں یسوع مسیح کے متعلق سب سے زیادہ وعدے جو ہیں وہ مندرج ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو امید تھی اور لوگ چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں۔ دوسرا اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو جب حبشی خوجہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے اعمال کی کتاب میں، تو وہ بھی یسایہ 53ویں باب کا ورد کرتا یا تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہاں پر بھی یوں لکھا ہے کہ یسایہ نبی کی کتاب اس کو دیگر کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اور یہی حوالہ جو تھا وہ تقریباً اس نے پڑھا، اور لوگ جو تھے اس سارے استحصال اور ساری پریشانیوں کے دور میں خدا کے کلام میں جہاں پر امید اور روشنی کی کرن انہیں نظر آ رہی تھی وہ اسے تقویت پا رہے تھے، اسے حوصلہ پا رہے تھے کہ نہیں، ہمیں ان حالات میں بھی ہمارا خدا چھوڑے گا نہیں، اس نے ہمارے ساتھ مسیحا کا وعدہ کیا ہے اور وہ ضرور اسے بھیجے گا۔ یہ ایک اس کا پہلا ایک نظریہ ہے، تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں بالخصوص اسے یسایہ کے صحیفے کو منیچر کہا جاتا ہے یا چھوٹی انجیل اسے کہا جاتا ہے، اور اس کی جو تقسیم ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اسے قدرتی طور پر علماء نے 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب سے لے کر 39ویں باب تک اسے ایک پہلا حصہ ہے، اور دوسرا ہے 40ویں باب سے 66ویں باب تک۔ پہلے جو 39 ابواب ہیں اس میں یسایہ کے پیغامات عدالت اور نجات کے موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں، اور 40ویں باب سے ہی جب ہم شروع کرتے ہیں تو دیکھ تیرا نور، اور دیکھ میں تجھے دوبارہ سے بناؤں گا، اے یعقوب اے کیڑے تو خاموش نہ رہے۔ اس طرح کی آیات ہیں جو امید دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، تقویت دیتی ہیں، اٹھاتی ہیں۔ اور نیا عہد نامہ بھی فضل کو بیان کرتا ہے، بحالی کو بیان کرتا ہے، اور نجات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے، یسایہ کے نام کا مطلب بھی بڑا غور طلب ہے، خدا بچاتا ہے، اور اسے نجات کا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، اور خدا کی روحانی نجات کا مقصد صرف یسوع مسیح
یا مسیحا کے ذریعے سے پورا ہو سکتا تھا، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور پھر عہد عتیق کی تمام کتب میں صرف یسایہ ہی کو انجیلی پیغمبر کہا جاتا تھا، اور پرانے عہد نامہ کی تمام نبوتی کتابوں میں یہ سب سے زیادہ تھیولوجیکل الہیاتی کتاب تھی، یعنی خدا کے تصور اور خدا پر ایمان کے بارے میں اس میں بہت زیادہ تفصیلات موجود تھی۔ پھر یہ جامع تھی، یہ ہماگیر تھی، کامل ہے اور بالکل درست ہے، اس پر تمام علماء متفق تھے۔ یہ ماضی کے اس وقت کی منظر کشی بھی کرتی ہے جب خدا نے آسمان اور زمین کو اور انسانی زندگی کو خلق کیا، اور پھر یہ مستقبل میں خدا کی تاریخ کی تکمیل، کاملیت اور نئے آسمان اور نئی زمین کی تخلیق کا بیان بھی پیش کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑی اہم کتاب تھی۔ پھر اس میں دیگر نبوتی کتب کی نسبت خدا کی فطرت، کردار، جاہ و جلال اور پاکیزگی کے بارے میں زیادہ مکاشفاتی جو پیغامات ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ چند اسباب تھے جس کی وجہ سے اسے پڑھا جاتا تھا۔ پھر ایک اور بات ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی پرانے عہد نامہ کی جو کتب تھیں وہ تمار کی صورت میں تھی۔ اب تو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں بائبل یا دیگر کتب دستیاب ہیں، پیپر ایجاد ہو چکا ہے، لیکن اس وقت اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ جب لکھا نا کتاب کھولی تو اس سے مراد ہے کتاب کو لپیٹ کر کھولا گیا، یعنی اسے رول کر کے کھولا گیا۔ تو یہ تمار کی صورت میں تھی، اور جب اسے کھولا جاتا تھا تو یہ سب سے پہلے جو تمار کھلتا تھا وہ یسایہ ہی کی کتاب کا کھلتا تھا، تو اس لیے بھی اسے پڑھا جاتا تھا۔ ویسے تو یہودی عبادت میں یہ حصہ تھا لازم کہ انہوں نے مختلف ادوار میں، مختلف حالات میں مختلف کتب کو پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر روت کی کتاب کا مطالعہ وہ کرتے تھے، پھر جب ہیکل کی طرف جاتے تو چڑھائی کے الگ گیت تھے، زبوروں میں سے چند زبور پڑھے جاتے تھے، اترائی کے الگ سے زبور تھے وہ پڑھے جاتے تھے۔ لیکن یہ واقعہ ایک تو اس طرح سے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے، دوسرا میں نے بتایا کہ یہ چھوٹی انجیل کہا جاتا ہے، اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قمران کے جو پاس ہمارے جو تمار ملے ہیں ان میں سب سے زیادہ تقریباً 65 کے قریب یسایہ کی کتاب یا یسایہ کے صحیفے کے تمار بالکل درست حالت میں ملے ہیں۔ اور آج کے دور میں 2020 کی اگر ہم بات کریں تو اس لمحہ اسرائیل میں دارالکتاب کے نام سے ان کے جو میوزیم ہے، بک آف ہوم کے نام سے جو ان کی لائبریری ہے یا میوزیم ہے، اس میں بھی یسایہ کی کتاب کا پورا صحیفہ اپنی درست حالت میں اصلی متن کی صورت میں موجود ہے، اور اسی کی ایک نقل ہمارے پاس بھی لاہور میں پاکستان بائبل سوسائٹی کے پاس بھی موجود ہے۔ اور جہاں بحیرہ مردار کی بات کرتے تو وہاں سے جو تمار دستیاب ہوئے تو وہاں پر بھی سب سے زیادہ یسایہ ہی کے صحیفے دستیاب ہوئے، تو یہ ایک دل پسند کتاب بھی سمجھی جاتی تھی، اسے لوگ زیادہ پڑھتے تھے۔ تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب تلاوت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں یسایہ کی کتاب دی گئی ہے۔ تو جس طور سے میرا سوال تھا کہ کیوں یسایہ ہی کی کتاب دی گئی، بڑے اچھے جو پوائنٹس پاسٹر ثاقب صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، بڑے بابرکت پوائنٹس جن کے وسیلے سے یقیناً ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، یہاں پہ ذکر ہے 18ویں آیت میں، خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ ان الفاظ کی جو ایکسپوزیشن ہے یا تفسیر ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ سو بڑا خوبصورت اور انسپائرنگ، فیسینیٹنگ پیسیج ہے یہ، اور بیسیکلی یہ پیسیج میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری آف پریچنگ اور ہیلنگ کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ خداوند نے اس میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب وہ یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، سو ڈیفینیٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح دریائے یردن سے بپتسمہ پانے کے بعد باہر نکلے ہیں تو متی کی انجیل اور مرکز کی انجیل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوکا بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ کبوتر کی مانند خداوند یسوع مسیح پر نازل ہوا۔ اور یہ ہے کہ اب بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ صدیوں سے پرامس مسیح کا انتظار تو کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے ابھی ثاقب منور صاحب نے یسایہ 61 کا ریفرنس بھی دیا، اور بنیادی طور پر یہ ریفرنس جو ہے وہ وہیں سے خداوند نے یسایہ کی کتاب میں سے ہی پڑھا،
اور یہ نبوت انہوں نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگوں کو خاص طور پر خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے اس بات کا حکم دیا تھا کہ انوائنٹ کیا جائے، مسح کیا جائے، سردار کاہن کو، نبی کو اور بادشاہ کو۔ اور اگر آپ خروج کی کتاب اس کا 30واں باب پڑھیں تو اس میں ایک خاص تیل ان کو موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ ایک تیل تیار کیا جائے، اور اس تیل سے پھر سردار کاہنوں کو، نبیوں کو اور بادشاہوں کو انوائنٹ کیا جاتا تھا۔ اور اس کو ہم تھرو آؤٹ پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ خاص طور پہ جب سردار کاہن کو انوائنٹ کیا جاتا تو وہی آئل یوز ہوتا۔ اور اس طرح جب ہم سلاطین کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سیمول کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں بادشاہوں اور نبیوں کو بھی انوائنٹ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ جب کسی بھی شخص کو انوائنٹ کیا جاتا تھا تو اس کو خداوند کا ممسوح کہا جاتا تھا۔ پہلا سیمول اس کے 9ویں باب کی 16ویں آیت اور پہلا سیمول اس کے 16ویں باب کی 6ٹھی آیت کے مطابق، اور پھر اگر آپ زبور 84 اس کی 9ویں آیت پڑھیں تو داؤد بھی وہاں پر، چونکہ وہ بھی جب وہ انوائنٹڈ ون تھا، لارڈس انوائنٹڈ تھا، اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ خداوند اپنے ممسوح کے چہرہ پر نظر کر۔ اس لیے بنی اسرائیل میں جس شخص کو انوائنٹ کر دیا جاتا تھا اس کو لارڈس انوائنٹڈ یا پھر خدا کا ممسوح کہا جاتا تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل کے نزدیک یہ بات جو تھی وہ انڈرسٹوڈ تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے، ان کے نزدیک یہ کانسیپٹ کلیئر تھا کہ جو شخص خداوند کی طرف سے انوائنٹڈ ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگرچہ خداوند یسوع مسیح کو بنی اسرائیل کے پرانے عہد نامہ کے سردار کاہنوں، نبیوں اور بادشاہوں کی طرح لٹرل آئل سے تو انوائنٹ نہیں کیا گیا، اور انہیں جب وہ خداوند نے ڈائریکٹلی آسمان سے خدا باپ نے خود جو ہے وہ انوائنٹ کیا ہے، روح القدس کو اس پر بھیجا ہے، اور روح القدس اس کی زندگی پر، اس کے اوپر موجود ہے۔ اس لیے اس نے یسایہ جب وہ 61 کا ریفرنس دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ اس لیے بنی اسرائیل چونکہ صدیوں سے انوائنٹڈ ون کے منتظر تھے، اور خرسطوس کے جو کہ گریک ورڈ ہے اس کے منتظر تھے، اور لفظ جو مسیح ہے جو کہ ہیبریو روٹ سے ہے، ان سارے سب سے مراد جب وہ بیسیکلی مسح شدہ ہی ہے، ممسوحی ہے۔ ایک لانگ پرومس مسیح کے چونکہ وہ منتظر تھے، اس لیے جب وہ آیا ہے تو ایکچولی جو شمعون جیسے تھے، حنا جیسے لوگ تھے، اور اس طرح کے جو خدا ترس لوگ تھے اور جو اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھے، انہوں نے جب اس پر انوائنٹنگ کو اور خداوند کے ہاتھ کو، خدا کے روح کو دیکھا ہے تو انہوں نے فوراً اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس لیے یہاں پر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خداوند نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں۔ اور یہ بات ہمیں اگر آپ متی کی انجیل اور اس کا 11واں باب پڑھیں تو وہاں پر بھی اس بات کی کنفرمیشن بھی ملتی ہے کہ کس طور سے خداوند نے اس بات کی انہیں جو ہے وہ تسلی دی اور اس بات کا اعلان کیا جب یوحنا کے شاگرد اس سے پوچھنے کے لیے آئے کہ آنے والا تو ہی ہے جب ہم دوسرے کی راہ دیکھیں، تو اس نے وہاں پر بیماروں کو اچھا کیا اور کوڑیوں کو پاک صاف کیا اور اندھوں کو بینائی دیا، اور اس نے یوحنا کے شاگردوں سے کہا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے کہو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، اور جو نوٹیبل بات ہے کہ غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اس نے وہاں پر اس بات کو جب وہ پروف کیا ہے اور اس بات کا پروف دیا ہے کہ وہ لانگ پرومس مسیح جس کے تم منتظر تھے وہ میں ہی ہوں، اور جو کام تمہیں نظر آتے ہیں وہ جا کر یوحنا کو بتاؤ۔ غریبوں کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر
جو انگلش ورڈ اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ دوز ہو آر پور ان اسپرٹ، جو اپنی روح کے غریب ہیں، دل کے غریب ہیں. اور اس کی میں جب کمنٹری پڑھ رہا تھا تو وہاں پر وہ رائٹر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کو دنیا کی دولت سے، دنیا کے عیش و عشرت سے، دنیا کی شہرت سے، دنیا کی پوزیشن سے، دنیا کے ہر طرح کے لالچ اور گمراہی سے مکمل طور پر اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے. اگرچہ وہ دولت مند بھی ہیں تو بھی وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے فضل سے، اس کے رحم سے ہے، اس کی ڈیوائن فیور کے سبب سے ہے. اس لیے یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری دوں، تو اس سے مراد ایسے لوگ دوز ہو آر ہمبل ان اسپرٹ، جو اپنی روح میں، اپنے دل سے، اپنے اندر سے ہمبل ہیں، میک ہیں، عاجز ہیں، فروتن ہیں. اور تاکہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے ہر ایک چیز کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے، لیکن جن کے اندر خدا ترسی منتظر ہے اور جو واقعہ ہی کنگڈم آف گاڈ کے منتظر ہے، ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. جب یسوع مسیح نے یہ ساری باتیں کہی ہیں تو اس سے مراد یہی تھی کہ جس مسیحا کے تم منتظر ہو وہ آ چکا ہے، اور وہ میں ہی ہوں جس کا یسایہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور میں ہی ہوں تاکہ غریبوں کو خوشخبری دوں، انہیں نجات کا پیغام دوں، اور انہیں خداوند کے سال کا، آزادی کا اشتہار دوں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو خداوند کے بندے نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، یقیناً ہم سب کے لیے بڑی بابرکت ہیں. ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر سرور مسیح صاحب نے بڑی ہی بابرکت ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر ثاقب منور صاحب سے جانیں گے، خاص طور پہ اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے جو بھی ہم بریک پر جانے سے پہلے سیکھ رہے تھے. اس سے نیکسٹ جو حصہ ہے، پاسٹر ثاقب صاحب یہاں پہ جس طور سے بیان کیا گیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں. اس کی ذرا تفسیر کر دیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یسایہ نبی کا صحیفہ لیا، اور یسایہ نبی کے صحیفے کے بعد انہوں نے جب اس کو بند کر کے خادم کو دیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نبوت آج پوری ہوئی، تمہارے سامنے مجھ پر یہ بات صادق آتی ہے. تو میں اس بات کو ذرا پہلے بیان کرنا چاہوں گا. دونوں چیزیں، جو پچھلا سوال تھا جو میرے ساتھ، اور اس میں دونوں آپس میں انٹروون ہیں، آپس میں منسلک ہیں. ایک اچھا جو استاد ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلط کنسیپٹس کو سختی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا. وہ بڑی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ایسے تمام غلط نظریات کی جو دھند ہے، جو فضا ہے، اس کو صاف کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے بھی یہی کیا. ایک پرپس یہ بھی تھا کہ یسوع مسیح نے اس لیے بھی یسایہ کا صحیفہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ بات کہی، کیونکہ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے، یہودی تھے، فقی، فریسی، سارے جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کے ذہن میں جو مسیحا کا یا مسیح کا جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ زمینی طور پر آئے گا، زمینی طور پر حاکم ہوگا، زمینی بادشاہ ہوگا، اور وہ انہیں سیاسی طور پر ان سے رہائی دلائے گا اور سیاسی رہنما بھی ہوگا، اور اس کی بادشاہت کو وہ بالکل داؤد کی طرح یا سلیمان کی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. دیٹ واز اے رانگ کنسیپٹ اس وقت کے دور میں، اور یہ بڑا سختی کے ساتھ ان کے اندر، یا آپ کہہ لیں ان کی ہڈیوں تک میں رچ بس گیا تھا، اور نسل در نسل وہ یہی سیکھتے آ رہے تھے. تو اس لیے خداوند نے جب سال مقبول کی منادی کی بات کی تو انہوں نے اس کا آغاز یہاں سے کیا. پھر یہ بات بھی ہے، بہت سارے لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ کوئی ایسا حوالہ بتائیں جس میں خود یسوع مسیح نے کہا کہ میں مسیحا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں. تو یہاں پر خدا کا بیٹا براہ راست لفظوں میں تو نظر نہیں آتا، لیکن مسیحا کے تعلق سے براہ راست یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج یہ نبوت تمہارے سامنے پوری ہوئی. اس لیے وہ اپنے مسیح کے تعلق سے بات کرتے ہوئے آتے ہیں، غریبوں کے کچلے جانے، سال مقبول کی منادی کرتے ہوئے.
مسا کے تعلق سے صرف ایک بات کو شیئر کرتے ہوئے میں آگے لے کر جانا چاہوں گا. زبور 133 میں کا اگر ہم مطالعہ کریں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. یہ اس تیل کی مانند ہے جو ہارون کے سر پر ڈالا گیا اور بہتا بہتا داڑھی تک آ گیا. اس دور میں 3 طرح کے لوگوں کو مسا کیا جاتا تھا: نبی، کاہن اور بادشاہ. اور جب انہیں مسا کیا جاتا تھا سر پر تیل ڈالا جاتا تھا. اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا تیل لگا دیا، کراس بنا دی، تو اس طرح ہم مخصوصیتیں کرتے ہیں یا مسا کہتے ہیں کسی کو. لیکن اس وقت پورا ایک تیل یا سینگ جو تھا وہ ڈالا جاتا تھا، اور وہاں پر لکھا بھی ہے زبور 133 میں وہ بہتا بہتا داڑھی بلکہ ہارون کے پیرہن تک پہنچا. اور پھر جب کاہن، نبی یا بادشاہ وہاں سے مسا ہونے کے بعد اٹھتے تھے، چونکہ ان کا پورا لباس بھیگ چکا ہوتا تھا تیل سے، تو جہاں جہاں جاتے تھے تو ان کے فٹ سٹیپ جو تھے وہاں پر ثبت ہو جاتے، نقش ہو جاتے تھے. لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہاں سے یہاں تو کوئی نبی گیا ہے، یا کوئی بادشاہ گیا ہے، یا یہاں سے کاہن گیا ہے. تو کیا اس میں پہلی جو بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے، کہ آج میرے اور آپ کے رویے سے بطور خادم، بطور ایماندار یا بطور خدا کا فرزند ہوتے ہوئے لوگ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں لوگ وہاں کہتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے. ہمارے رویے، ہمارے مزاج لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ یا پھر وہ ہمیں دیکھ کر خدا پر شاید فضیحت کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو خدا کو بھی نہیں جانتے، خدا کے کلام کی بھی عزت اور تعظیم نہیں کرتے. دوسری بات، جتنے بھی انبیاء تھے انہیں تیل سے مسا کیا گیا، لیکن یسوع مسیح واحد شخصیت ہیں جنہیں تیل سے مسا نہیں کیا گیا بلکہ براہ راست خدا کے روح سے مسا کیا گیا. اور تیل علامتی طور پر استعمال ہوتا تھا. یہاں پر تو خود روح القدس آ گیا. اور یوحنا اصطباغی سے ایک جگہ پوچھا گیا کہ تجھے کس طرح پتا چلا، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا جس پر تو روح القدس کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی مسیحا ہوگا. تو یہ مسیحا کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. غریبوں اور کچلے وہ حلیموں، اور جو ان کی بات کی جاتی ہے تو یہ حلیموں اور کچلے ہوئوں اور شکستہ دلوں کے تعلق سے بات کی جاتی ہے. یعنی وہ جو اس کے کلام سے کامتے ہیں، وہ جو اس کے کلام کو خوف اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، وہ جو خدا کے خوف میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. خدا ان کے لیے، ان غریبوں، ان کچلے ہوئوں، ان رد کیے ہوئے یا ان مارجنلائزڈ لوگوں کے لیے آیا ہے، کیونکہ لوگ انہیں رد کر رہے تھے، لوگ انہیں ٹھکرا رہے تھے. اور اس معاشرے میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس معاشرے کا متن ہم تلاوت کریں، جس متن کی ہم تفسیر اور تشریح خدا کے روح القدس کی کوشش سے مدد سے کرنے کی کوشش کریں، جس متن کی تفسیر ہم خدا روح القدس کی قدرت اور رہنمائی کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دور میں یہ معاملہ تھا کہ فقی اور فریسی یہ ان لوگوں کو سامنے لاتے تھے، انہیں سیٹیں دیتے تھے جو ان کے رشتہ دار تھے، جو ان کے اپنے جاننے والے تھے. تو نیپوٹزم یا اقربا پروری جو تھی وہ بڑے عروج پر تھی. لیکن وہ لوگ جو مسلسل خدا کے ساتھ چلتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے لیے وقف کی تھی، انہیں لوگ کچلتے تھے، ان کا استحصال کیا جاتا تھا، انہیں رد کیا جاتا تھا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑی امید کی بات تھی. اور خدا یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ ان کے لیے ایک نئی امید ہے. اور جو میرا انتظار کر رہے تھے، جو مسیح کا انتظار کر رہے تھے، ان کے پاس اب یہ امید آ گئی ہے. اب انجیل جو لفظ ہے یہ معافی اور روحانی نجات کی خوشخبری کی منادی کرتا ہے. تو دونوں طرح سے یہ معاملہ جو ہمارے سامنے کھل کر آتا ہے کہ یسوع ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے آیا جنہیں زیادہ تر دوسرے لوگوں نے نظر انداز یا رد کر دیا تھا. پھر دوسری بات، ان لوگوں کی رہائی کے لیے خدا یسوع مسیح بخشا گیا آسمان کی طرف سے، خدا باپ کی طرف سے، جو گناہ اور بدی کے غلام تھے یا دنیا کی مشکلات اور ظلم میں جکڑے ہوئے تھے. میں پچھلے دنوں اعمال 16 باب کی ایک جگہ پر تشریح کر رہا تھا اور کلام سنا رہا تھا. تو وہاں پر لکھا ہے کہ پالوس اور سیلاس قید خانے میں تھے تو سب کی بیڑیاں کھل گئیں. تو میں نے عرض کیا کہ سب کی بیڑیاں نہیں کھلیں گی. حالانکہ واضح طور پر لکھا ہے کہ سب کی بیڑیاں کھل گئیں، لیکن وہ جو قید خانے میں موجود تھے، لیکن وہ سارے ابھی باہر نہیں گئے، نہ مجرم، نہ قیدی اور نہ پالوس اور سیلاس. وہ ابھی اندر ہیں، کیونکہ ابھی ایک کی بیڑیاں کھلنے والی تھی اور وہ دروغہ تھا. وہ دروغہ چراغ منگوا کر اندر کودا اور دیکھا کہ وہ قیدی، وہ مجرم جو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جیل سے آزاد ہوں، قید سے رہائی پائیں، جنگلے کاٹتے ہیں، تالے توڑ دیتے ہیں، وہ ایک دم سے ان کا رویہ اور مزاج تبدیل ہو گیا ہے. تو رویوں اور مزاج کی تبدیلی کبھی بھی ہماری ذاتی کوششوں سے نہیں ہو سکتی. رویوں اور مزاج کی تبدیلی اسی صورت میں ہوگی جب ہمیں مسیح کی صحیح سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی، جب ہم خدا کے کلام کو جان سکیں گے اور پھر کانسیپٹ جان سکیں گے کہ آیا خداوند یسوع مسیح کا یا خدا روح القدس کا مقصد کیا
ہے बाइबल मुक़द्दस की इन आयात को लिखवाने का। तो ये आयात पढ़ी तो बहुत शौक से जाती थी और इसे अपनाने की भी कोशिश की जाती थी। इबादत खानों में ये दस्तूर था, लेकिन उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो थी वो मौजूद नहीं थी। अब यीशु मसीह पहली दफ़ा यहाँ पर उसकी वाज़े तौर पर समझ जो है वो फराहम कर रहे हैं। फिर यीशु उनको शिफा देता है जो अंधे हैं, दुखी, ज़ख्मी हैं, सताए हुए हैं। हमें यहाँ पर ये नज़र आता है कि इस शिफा में इंसान की पूरी शख्सियत यानी जिस्मानी और रूहानी, हम सिर्फ फोकस करते हैं जिस्मानी की तरफ, लेकिन यीशु मसीह जिस्मानी और रूहानी दोनों शिफाओं की बात कर रहा है। और जब हम साल मकबूल की बात करते हैं तो इसमें ये कोई कैलेंडर ईयर नहीं है कि ये 12 महीनों का साल है या यहूदी महीनों का साल है तो उसकी मुनादी यीशु मसीह कर रहे हैं, बल्कि ये उस दौर का आगाज़ है जो बिगनिंग ऑफ न्यू इरा है, एक नए दौर, एक नए अहद का आगाज़ है, जिसे हम फजल का दौर कह रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह अब कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए, कैदियों को आज़ाद करने के लिए, अंधों को बिनाई देने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन साथ साथ ऐसे आंखों वाले भी थे जो आंखें रखते हुए भी अंधे रह गए, ऐसे कानों वाले भी थे जो कान रखते हुए बहरे ही रह गए, ना वो खुदा के पैगाम को सुन सके, ना वो यीशु की शख्सियत में खुदा बाप को देख सके, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझे देखता है वो बाप को देखता है, जो मेरे साथ मिलता है गोया वो बाप के साथ मिलता है। ये आयत नहीं है लेकिन मैं इसका मफहूम ये पेश इस तरह से कर रहा हूं। तो वो आंखें रखते हुए भी अंधे रह गए, लेकिन जो रूहानी तौर पर अंधे थे खुदा ने उनकी आंखों को रूहानी तौर पर खोल दिया ताकि वो खुदा की तरफ खींचे चले आए। और हमने गालिबन पिछले प्रोग्राम में बात भी थी गैर कौमों की गलील, तो गैर कौमों के लिए भी खुदा ने आते साथ ही दरवाज़ा खोल दिया। अब जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और यही वो साल मकबूल की मुनादी है जिसका आगाज़ खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के आगाज़ में किया। और यही वो पर्पस था खुदा यीशु मसीह के आने का और खुदा यीशु मसीह के मुजस्सम होने का, ताकि सारे लोगों को रहाई दी जा सके और जो कुचले हुए हैं उन्हें बहाल किया जाए, आज़ाद किया जाए और उन्हें बिनाई दी जाए। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ही बाबरकत बातें जो पास्टर साकिब साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नाजरीन और पास्टर सरवर मसीह साहब से बड़ा अहम क्वेश्चन करेंगे। 19वीं आयत जो आखिरी आज के मतन की आयत है, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए पेश करें अपने आप को कि मुझे इसलिए भेजा गया है, इसलिए मसा किया गया ताकि मैं खुदावंद के साल मकबूल या यूबली या जुबली जो साल है इसकी मुनादी करूं। तो इससे क्या मुराद है? थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। एक्चुअली खुदावंद ने बनी इस्राइल कौम को बहुत से हुक्म दिए और बहुत से त्यौहार, ईदें और दिन जो वो दिए। सो उनमें से अगर आप जब हम पढ़ते हैं तो सब्बत के बारे में भी पढ़ते हैं पुराने यादनामा में, ख़ास तौर पर कि 7वां दिन जो यहूदियों का सब्बत का दिन होता था और उसके साथ साथ जो 7वां साल उसे सब्बत का साल कहा जाता। सो इस तरह जो यहूदियों में 50वां साल होता था, यानी कि 7 सब्बत के साल गुजारने के बाद जो 50वां साल आता उसको जो है वो यूबली का साल या जुबली का साल भी कहा जाता। सो इसको इंग्लिश में ईयर ऑफ द लॉर्ड भी कहा जाता, यानी खुदावंद का साल। सो जिसमें खुदा जब अपने लोगों के लिए आज़ादी का, रहाई का और मखलिसी का ऐलान करता। और ये यूबली जो है वो इब्रानी लफ्ज़ यूबल से है जिससे मुराद मेंढे का सींग या नरसिंगा। सो ख़ास तौर पर जब यूबली का साल आता तो नरसिंगे फूंके जाते थे। और अगर आप एहबार की किताब उसका 25वां बाब देखें तो वो पूरा चैप्टर जो है वो ख़ास तौर पर सब्बत के साल के बारे में और यूबली के साल के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बयान करता है। और मैं नाजरीन से भी कहूँगा कि लाजमी यूबली के साल के बारे में जानने के लिए इस चैप्टर को पढ़ें ताकि आप मज़ीद जो है वो डिटेल के साथ इन बातों को सीख सकें। सो यूबली के साल के अंदर बहुत सी बातें थी जिनका खुदावन ने खुदा के बंदा मूसा के वसीला से ख़ास तौर पर बनी इस्राइल को हुक्म दिया था। जैसा कि यहाँ पर ख़ास तौर पर खुदावन का साल मकबूल, ईयर ऑफ द लॉर्ड, खुदावन का साल, और बिलखसूस या इसको हम आज़ादी का साल भी कह सकते हैं। और जो ख़ास 3 काम इस साल में किए जाते थे वो ये थे कि पहली बात तो ये है कि आज़ादी का ऐलान किया जाता और हर गुलाम जो था उसको रहा कर दिया जाता था, आज़ादी दे दी जाती थी। सो चाहे जितना भी उसके ऊपर लोन हो, कर्ज हो,
या जितनी भी जब वो भारी कीमत से वो खरीदा गया, क्यों ना खरीदा गया हो, इस साल में 50वें साल के अंदर खुदावंद ने इस बात का हुक्म दिया था कि गुलाम को आज़ाद कर दिया जाए। और फिर यह है कि दूसरी बात ये थी कि बनी इसराइल को खुदावंद ने ख़ास तौर पर इस बात का भी हुक्म दिया था कि जो ज़मीन है वो असली मालिक के पास वापस चली जाए। बिलफर्ज अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स से ज़मीन खरीदी है तो ये रूल खुदावंद ने ठहराया था कि 50वें साल में, जुबली के साल में, वो ज़मीन जो है, जो ओरिजिनल ऑनर है, जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड है, उसके पास वापस चली जाए। और इसी तरह जो है 50वें साल के लिए, जुबली के साल के लिए जो खुदा ने तीसरा बड़ा हुक्म दिया था वो ये था कि ज़मीन को 50वें साल में आराम दिया जाए। इस साल में कोई फसल ना बोई जाए। अगरचे पहले भी खुदा ने इस बात का हुक्म दिया था कि जो सब्बत का साल है, बनी इसराइल में जो 7वां साल है, उसमें भी ज़मीन को आराम दिया जाए। और इस तरह 50वें साल में भी, क्योंकि एक तो सब्बत का साल 49वां साल आता था और उसके बाद जो 50वां साल, इन दोनों सालों के अंदर खुदावंद ने इस बात का हुक्म दिया था कि ज़मीन को आराम दिया जाए, ज़मीन को बोया ना जाए, ज़मीन में किसी तरह की कोई काश्तकारी ना की जाए। इस तरह खुदावंद ने इस बात की उन्हें तसल्ली भी दी थी, इस बात का वादा भी उन्हें उनके साथ किया था कि जब तुम ऐसा करोगे 49वें साल में और 50वें साल में ज़मीन को आराम देने के लिए छोड़ दोगे, तो खुदावंद ने कहा कि मैं 48वें साल में इस कदर कसरत के साथ तुम्हें मुहैया करूंगा कि मैं तुम 49वें साल में भी तुम खाते रहोगे, 50वें साल में भी खाते रहोगे, इवन के 51 साल जो होगा उसमें जब तुम बोगे, उस साल की अभी फसल आने तक, यानी कि 3 साल तक जो है तुम्हारे पास खाने के लिए मौजूद होगा। इसलिए खुदावंद ने ये सारे हुक्म दिए। और मैं ये समझता हूं कि जब खुदावंद ये कह रहा है कि खुदावंद के सारे मकबूल की मनादी करूं, तो ये बेशक फिजिकली भी था लेकिन ये ज्यादा स्पिरिचुअल था, ताकि खुदावंद अपनी बादशाही को इस दुनिया में कायम करे। वो जो गुनाह के बाइस, अबलीस के बाइस और उसकी बदरूहों के बाइस, उसकी बीमारियों के बाइस कैद में थे और उस बॉन्डेज में थे, खुदावंद ने कहा ताकि मैं उन्हें गुनाह की गुलामी से रहाई दूं, नजात दूं। और उसके साथ साथ ये था कि चूंकि गुनाह के बाइस हमारी जो लैंड थी, हमारी जो मेरास थी, हमारी जो जमीन थी, अबलीस उस पे काबिज हो चुका था। और अब खुदावंद ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं खुदावंद के सारे मकबूल की मनादी करूं, ताकि वो मेरास जो आदम और हवा के गुनाह के बाइस अबलीस ने छीन ली थी, वो उससे वापस जो लेकर जो असली मालिक हैं, जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, उनको मैं वापस करूं। और जो 50वें साल के अंदर जमीन को आराम दिया जाता था। और मेरा ईमान है कि जैसे इब्रानियों का मुसन्नफ इस बात को बयान करता है, अगर हम 4 बाब की 9वीं आयत पढ़ें तो वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है कि खुदा के लोगों के लिए सब्बत का आराम बाकी है। और बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बात पे मुत्फिक हैं कि जब खुदावंद जो है जब दोबारा आएगा अपनी सेकंड कमिंग में, तो वो इस जमीन को आराम देगा, अमन को, सलामती को कायम करेगा। और मुनव्वर साहब, अगर आप 25वां एबार का जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक और बात भी थी कि लावियों की जो जमीन थी, उनकी जमीन को जब वो किसी को खरीदने का इख्तियार नहीं था, उनकी जमीन हमेशा लावियों के नाम पे ही रहती थी। उसमें कोई किसी तौर पे खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता था। खुदावंद ने जैसे पतरस रसूल के वसीला से कहा कि तुम शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और बरगज़ीदा नस्ल हो। जब खुदावंद जो है मसीह में हमारी पोजीशन को बहाल करता है, हमारी मेरास को बहाल करता है, तो फिर याद रखें जैसे लावियों की जमीन को खरीदो फरोख्त करने का कोई इख्तियार नहीं था, इसलिए फिर से दोबारा
किसी भी एतबार से मेरास अबलीस हमारे हाथों से छीन नहीं सकता। फिर से अबलीस जो वो हमारे साथ डील नहीं कर सकता। फिर से दोबारा से हमारी जो मेरास, हमारी जो लैंड, जो खुदावंद ने पोजीशन, ओहदा, मर्तबा और जो खुदावंद ने अपनी बादशाही में हमें रिस्टोर किया है, दोबारा से हमारी पोजीशन और मेरास से हमें हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जब से खुदावंद ने इस बात का ऐलान किया है, याद रखें, खुदा के बेटे और बेटियों को फिर से वो मेरास जो आदम और हवा के गुनाह के बायस से छिन गई थी, खुदा ने वो मेरास हमें दी है। सो इसलिए खुदावंद ने कहा कि मैं खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं, ताकि हम दुरुस्त तौर से और हकीकी मानों में उसकी आज़ादी को और उसकी किंगडम को दुरुस्त तौर से सेलिब्रेट कर सकें, और उसकी आज़ादी का, निजात का हम जब वो खुदावंद की हजूरी में इजहार कर सकें, और खुदावंद की हजूरी में उसकी आज़ादी में, किंगडम में जो है रहते हुए इस बात का इजहार करें कि हम आज़ाद हैं। हमें खुदावंद ने आज़ाद किया है, और उस गुलामी से जो आदम और हवा के गुनाह के बाइस हम बेच दिए गए थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जब वो मनादी, उसके कफारे, उसके आने के बाइस, उसके बेटे के लहू की बदौलत, याद रखें, हम दोबारा से आज़ाद कर दिए गए हैं, और फिर से हमारी मेरास हमें दे दी गई है। और एक वक्त आएगा कि हम जब मिलेनियम में जाएंगे, तो जिस आराम का जो है वो यूबली में ऐलान किया जाता था, याद रखें, मिलेनियम में हम हकीकी मानों में उस रेस्ट को, उस आराम को एक्सपीरियंस भी करेंगे। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी ही अच्छी और ख़ूबसूरत तफसीर साले मकबूल की, जिस तौर से अखबार की किताब में भी वजाहत से इस बात को बयान किया गया है और एक लंबी डिटेल इसकी दी गई है। खुदावंद यीशु मसीह के आने से वो सारा कुछ पाए तकमील तक पहुँचता है, जिसको पेश खैमे के तौर पे, पेश रो के तौर पे पुराने अहद में बयान किया गया है। कह लें कि पुराना अहद जो है ये एक अक्स की तरह था, जो कि हकीकत की तरफ एक इशारा करता है, और हकीकत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह आए हैं, तो वो सारा जो अक्स था वो हकीकत में बदल गया, तब्दील हो गया, और जो कुर्बानियों का सिलसिला, दीगर जो चीज़ें जिनका आगाज़ इसलिए किया गया था कि उनकी जो तकमील है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में हो सके, तो खुदावंद यीशु मसीह के आते और उनके जैसे जैसे वो काम करते जाते थे, उन सारी चीज़ों की तकमील जो थी वो हो रही थी, जो पुराने अहदनामे में बयान की गई थी। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आप सब ने आज के इस प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी दुआई दरख्वास्त तो ज़रूर दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो, गवाही हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानें और सीखें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।